ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم. سارا قرآن شریف آپ کی نعت صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سارے خمس سے عظیم چپک جاتے ہیں لب جو کہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک کوئی نام اس سے میٹھا نہیں ہے. چپک جاتے ہیں لب کہوں جو محمد کوئی نام اس سے میٹھا نہیں ہے. جیسے کہ ابھی ہمارے سجاد رشید نے کہا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نام کو مل جائے. ہماری یہ التجا ہے دربار محمد میں آپ ہمیں ہمارے ایمان کی بقا کے لیے نظر کرم کی بھیک دے دیجیے تاکہ ہماری جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں وہ اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے. ورنہ ہم کیا عبادت کریں گے, ہمارا کیا شمار, ہماری سجدے اور رکوع کو منہ پر دے مارے گا بغیر محمد کی محبت کے ہمارے لے آیا. اسی لیے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز. شرار بو لہبی سے چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی. تو 625 سنے عیسوی سے ابتدا ہوئی دین اسلام کی. 636 میں ساری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بج گیا. 10-11 سال کی عرصے میں دنیا میں اسلام ایک سچا مذہب ہے. یہ بڑے بڑے فلاسفر بڑے بڑے کفار سر خم کر کے قبول کر لیا. وہ کیا وجہ تھی؟ یوں تو بہت سارے ادیان آئے, قدیم ادیان ہیں, ہزاروں سال سے ہیں. وہ اتنی عظمت, اتنی شان اور اتنی بلندی تک نہیں پہنچے جس بلندی پر دین اسلام پہنچا. تو ضرور اس میں دین اسلام میں اور داعی اسلام میں وہ خوبیاں ضرور موجود تھی. تو میں اسی ایک خوبی کو آپ کے سامنے بیان کر کے میری باتوں کو ختم کروں گا اور حضرت والا کی خدمت میں عرض کرنا ہوں. آپ اس کے بعد آپ خطاب فرمائیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پیکر امن تھے. یہ ایک جز ایک فیکٹر ہے. یہ امن جو ہے وہ ایک فیکٹر ہے. تو اسی سے ابھی اعلان نبوت ہونے سے پہلے ہی
آپ پیکر امن کہلائے، آپ امین و صادق کہلائے، سارے کفار آپ کی اس خصوصیت کی وجہ سے سارے انسانوں پر آپ کو افضلیت دیتے تھے۔ جہاں کہیں جس محفل میں جاتے بڑے بڑے فصحاء، بڑے بڑے علماء زانوی ادب ہو جاتے۔ اسلام کے ابھی رسالت نبوت کے اعلان سے پہلے ہی یہ خصوصیات آپ میں تھی۔ تو اس میں ایک خصوصیت اس کا تعلق اس واقعے سے کیا؟ کعبے کی تعمیر اور حجر اسود کی تنصیب کا اختلاف کا خاتمہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند عالم و عز و جل نے راست بازی، امانت داری و دیانت کے بدولت اس قدر مقبول خلائق بنا دیا اور عقل سلیم اور بے مثال دانائی کا ایسا عظیم جوہر عطا فرما دیا کہ کم عمری میں آپ نے عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے جھگڑوں کو ایسا لاجواب فیصلہ فرما دیا کہ بڑے بڑے دانشور اور سردار نے اس فیصلے کی عظمت کے آگے سر جھکا دیا اور سب نے بالا اتفاق آپ کو اپنا حاکم اور سردار عظیم تسلیم کر لیا۔ سبحان اللہ۔ جب آپ کی عمر 35 برس کی ہوئی تو زوردار بارش سے حرم کعبہ میں ایسا عظیم سیلاب آ گیا کہ کعبے کی عمارت بالکل ہی منہدم ہو گئی، ٹوٹ گئی۔ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ بہت پرانا ہو چکا تھا۔ عمالقہ قبیلہ جرہم اور خسا وغیرہ اپنے اپنے وقتوں میں اس کعبے کی تعمیر اور مرمت کرتے رہتے تھے، مگر چونکہ عمارت نشیب میں تھی اس لیے پہاڑوں سے برساتی پانی کا بہاؤ کا داری مکے میں ہو کر گزرتا تھا اور اکثر حرم کعبہ میں سیلاب آ جاتا تھا۔ کعبے کی حفاظت کے لیے بالائی حصے میں قریش نے کئی بند بھی بنائے تھے، مگر وہ بند بار بار ٹوٹ جاتے تھے۔ اس لیے قریش نے یہ طے کیا کہ عمارت کو شہید کر کے پھر سے کعبے کی ایک مضبوط عمارت بنائی جائے جس کا دروازہ بلند ہو اور چھت بھی بہت بلند ہو۔ قریش نے مل جل کر تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ اس تعمیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے اور سرداران قریش کے دوش بدوش پتھر اٹھا کر لاتے تھے۔ مختلف قبیلوں نے تعمیر کے لیے مختلف حصے آپس میں تقسیم کر لیے۔ جب عمارت حجر اسود تک پہنچ گئی تو قبائل میں سخت جھگڑا کھڑا ہو گیا حجر اسود کی تنصیب کے سلسلے میں۔ ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا کہ ہم ہی حجر اسود کو اٹھا کر دیوار میں نصب کریں تاکہ ہمارے قبیلے کے لیے اعزاز اور فخر و اعزاز کا باعث بن جائے۔ اس کشمکش میں 4 دن گزر گئے، یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ تلواریں نکل آئی۔ بنو عبدالدار اور بنو عدی کے قبیلوں نے اس پر جان کی بازی لگا دی۔ زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق اپنی خصموں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک پیالے میں خون بھر کر اپنی انگلی اس میں ڈبو کر چاٹ لی، اور 5ویں دن حرم کعبہ میں تمام قبائل عرب جمع ہوئے اور اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے ایک بڑے بوڑھے شخص نے تجویز پیش کی کہ کل جو شخص صبح سویرے سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہو اس کا پنچ فیصلہ مان لیا جائے۔ وہ جب فیصلہ کر دے سب اس کو تسلیم کر لے۔ اس بات کو ہر کسی نے تسلیم کر لیا اور صبح کا انتظار کرنے لگے۔ جو سب سے پہلے حرم کعبہ میں جو آئے گا اس کا فیصلہ مان لینا چاہیے۔ یہ ایک بزرگ نے یہ صلاح پیش کی۔ خدای عزوجل کی شان کے صبح کو جو شخص حرم کعبہ میں داخل ہوا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی تھے۔
آپ کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے واللہ یہ امین ہے. ابھی اسلام کی دعوت کا اعلان ہوا نہیں, دین اسلام کا اعلان نہیں ہوا, ابھی نہیں, لہذا ہم سب ان کے فیصلے پر راضی ہیں. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کو بڑی آسانی کے ساتھ تصفیہ فرمایا. پہلے آپ نے حکم دیا جس قبیلے کے لوگ حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کی مدعی ہیں, ان کے ایک ایک سردار چن لیا جائے مختلف قبیلوں سے. ہر قبیلے والوں نے اپنا اپنا سردار چن لیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو بچھا کر حجر اسود کو اس پر رکھا اور سرداروں کو حکم دیا سب لوگ اس چادر کو تھام کر مقدس پتھر کو اٹھائے. سب سرداروں نے چادر کو اٹھایا, حجر اسود اپنے مقام تک پہنچ گیا, وہ جگہ آ گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبرک ہاتھوں سے اس مقدس پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا. اس طرح ایک ایسی خونریز لڑائی ٹل گئی جس کے نتیجے نہ معلوم کتنا خون خرابہ ہوتا. اس واقعے سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے بیشتر بھی امن پسند تھے, دوسروں کے لیے امن کی راہیں ہموار فرماتے تھے. دنیا میں بدامنی کا بہت بڑا سبب امانت داری کا فقدان ہے. امانت داری, خیانت کرنا. بڑے بڑے یہاں پر ڈلمل ہو جاتے ہیں, لیکن قربان جاؤں ہمارے سچادر نشین پر یہی ایک پیغام دے رہے ہیں ہم کو کہ امانت داری کس کو کہتے ہیں. ورنہ سارے ہندوستان میں خانقاہ سبحانیہ کے جی خواجہ غریب نواز کی ایسی دھوم نہیں ہوتی. یہ آئینہ ہے, عکس پہ کیا اتراتے ہو, آئینہ ہمارا ہے. خیانت کی تو نوبت جھگڑے لڑائی تک پہنچتی ہے, پھر امن و سکون کا خاتمہ ہو جاتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبل اعلان نبوت تاجرانہ زندگی میں بھی جس طرح دیگر محاسن اخلاق کے پیکر تھے, اسی طرح آپ نے امانت داری کا بھی عظیم ثبوت پیش کیا. یہی وجہ ہے کہ آپ کو لوگوں نے صادق و امین کے لقب سے یاد کرنا شروع کر دیا. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال تجارت کو لے کر آپ ان کے غلام میسرہ کے ساتھ نکلے اور واپسی میں ڈھیروں نفع لے کر لوٹے, جسے آپ نے پوری امانت داری کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا. پورا نفع لے لو, پھٹی کاس بھی اپنے پاس نہیں رکھے. امانت داری کی یہ دیکھو, یہ ایک پیغام بولتی سو, اسے ایک بولتی سو اٹریکشن. جب بھی لوگ کھرے ہوئے آتی سو, یہ گوڑ کی طرف آ جانے مکھیاں پلہ کی, وہ صفت ہے, وہ صفت ہمارے یہ سرکار کا صدقہ ہے جو ایسے شرفا کو ملا ہوا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا تو وہ آپ سے بہت متاثر ہوئی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال و دولت کے ساتھ انتہائی شریف اور عفت مآب خاتون تھی. اہل مکہ ان کی پاک دامنی پارسائی کی وجہ سے ان کو طاہرہ کا لقب دیا گیا تھا, پاک عورت. ان کے عمر 40 سال کی ہو چکی تو پہلے ان کا نکاح ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا اور ان سے 2 لڑکے پیدا ہوئے, ہند بن ابو حالہ اور حالہ بن ابو حالہ پیدا ہو چکے تھے. پھر ابو حالہ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا نکاح عتیق بن عابد مخزومی سے کیا. ان سے بھی 2 اولاد ہوئی, ایک لڑکا عبداللہ بن عتیق اور ایک لڑکی ہند بنت عتیق. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے شوہر عتیق کا بھی انتقال ہو چکا. بڑے بڑے سرداران قریش ان کے ساتھ نکاح کے خواہش مند تھے.
لیکن انہوں نے سب کے پیغام کو ٹھکرا دیا، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ اخلاق و عادات کو دیکھ کر، آپ کی حیرت انگیز حالات کو سن کر، یہاں تک کہ ان کا دل آپ کی طرف مائل ہو گیا، خود بخود ان کے قلب میں آپ سے نکاح کی رغبت پیدا ہوئی۔ خوبصورتی سے نہیں، مال و دولت سے نہیں، اخلاق حسنہ سے گرویدہ ہوگا۔ کہاں تو بڑے بڑے مالداروں شہر مکہ کے سرداروں کے پیغاموں کو رد کر چکی تھی اور یہ طے کر چکی تھی کہ اب 40 برس کی عمر میں تیسرا نکاح نہیں کروں گی، اور کہاں خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، جو ان کے بھائی عوام بن خویلد کی بیوی تھی۔ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ذاتی حالات کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی، پھر نفیسہ بنت امیہ کے ذریعے خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام پہنچایا۔ مشہور امام سیرت محمد ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ اس رشتے کو پسند کرنے کی جو وجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، وہ خود ان الفاظ میں، یعنی میں نے آپ کے اچھے اخلاق اور سچائی کی وجہ سے آپ کو پسند کیا۔ یہ ہمارے میں پیدا ہوئی ہے، جب یہ بڑے ہمارے بڑوں میں پیدا ہو جاتی ہے تو میں ضرور میں پوری دیانتداری کے ساتھ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی آپ ہی کے راستے پر چلائے گا، اسی لیے ہم نے ان کا دامن پکڑا تھا۔ تو ان اخلاق کو پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ اخلاق ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ہر بار ہوتا چلا آیا، صرف سرا میں نہیں، بنگلور میں بھی ایسا کیا ہے، میری حالت وہ گرم لوہے کی ٹکڑے پر گزر کی رہتی، انہیں بھی آیا ہمارے یہاں، انہیں بھی آیا ہمارے یہاں، تھپکا وہ ہے نا ایک شکل بنایا، تو ایسا ہے غصہ میری حالت الغرض۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کل تک تو آپ نے وہ کڑی سن رہی تھی، کہاں تک میں نے آپ کو لے کر گیا تھا۔ سرکار کی تولد ہو چکی تھی، حالت سجدہ میں نبی کیا فرما رہے تھے، اسی تسلسل کو آج میں لے کر آگے بڑھوں گا، تو پھر سرکار کے حلیے مبارک پر بھی آ جاؤں گا، سرکار کے حلیے مبارک پر بھی آؤں گا۔ سرکار ظاہر میں دکھنے میں کیسا دکھا کرتے تھے، یہ اصحاب کا خول تھا جو سرکار سے قربت رکھتے تھے، پھر بھی یہ دھوکہ تھا، پھر بھی یہ لباس بشر بھی دھوکہ تھا۔ الغرض شاعر کے خیال میں ایک مختصر سے انداز میں اگر ان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو شاید کچھ بات آج میری سمجھ میں آئے۔ میرے سرکار کا دیکھو تو سراپا کیا ہے، میرے سرکار کا دیکھو تو سراپا کیا ہے، نور ہی نور ہے فقط، نور کا کہنا کیا ہے، نور ہی نور ہے فقط، نور کا کہنا کیا ہے، خبر سے حشر تلک کا اسے کھٹکا کیا ہے، خبر سے حشر تلک کا اسے کھٹکا کیا ہے، یا نبی تم ہو مددگار تو پرواہ کیا ہے، یا نبی تم ہو مددگار تو پرواہ کیا ہے۔ اب تک نعتیہ محفل چل رہی تھی نا، ہم سب نعت ہماری دل کی تسلی کو سنا رہے تھے۔ حقیقت کیا ہے، جن کی تعریف میں قرآن کے پارے اترے، جن کی تعریف میں قرآن کے پارے اترے، ان کی خدمت میں میری نعت کا تحفہ کیا ہے، ان کی خدمت میں میری نعت کا تحفہ کیا ہے۔ یہ التجا ہے سرکار کی بارگاہ میں ہم سب شہدائیوں کا، موت سے پہلے میری آپ
آ کے دکھا دو جلوہ، موت سے پہلے میری آپ آ کے دکھا دو جلوہ، آخری سانس میں آنکھوں کا بھروسہ کیا ہے، آخری سانس میں آنکھوں کا بھروسہ کیا ہے، نور سے نور کی تخلیق ہوئی ہے جب سے، نور سے نور کی تخلیق ہوئی ہے جب سے، ان کی صورت کے سوا آنکھ کو ججتا کیا ہے، ان کی صورت کے سوا آنکھ کو ججتا کیا ہے۔ سرکار کا بھی بڑا پیارا معاملہ تھا، جو چیز بھی سرکار نے پسند فرمائی کھا لی، آنکھوں میں سرما کالا، سرکار کی زلفیں کالی ہے نا، کملی کالی، قریبی غلام بلال حبشی کالے، تو اس رنگت کالا پر جو زمانہ ایک علامت غمزدگی سمجھتا ہے، لیکن اس کالے کا مقام کیا ہے، میں بھی حیرت میں ہوں، اس کو اس شعر میں سمجھیں۔ سرمگی آنکھ، سرمگی آنکھ، سیاہ زلف اور کالی کملی، سرمگی آنکھ، سیاہ زلف اور کالی کملی، کوئی سمجھائے مجھے سیاہ نور کا رتبہ کیا ہے، کوئی سمجھائے مجھے سیاہ نور کا رتبہ کیا ہے۔ جان و تن مال فدا آپ پہ ایمان صدقے، جان تن مال فدا آپ پہ ایمان صدقے، کیا کر رہے ہیں، بہت بڑا قربانی دے رہی ہے کہ ہماری سمجھیں، یہ جان ہماری ہے، یہ دل ہمارا ہے، یہ جگر ہمارا ہے، کیا یہ ایمان جن کے صدقے ملا یہ ہمارا ہے؟ نہیں، جان و تن مال فدا آپ پہ ایمان صدقے، یہ عطیات تمہارے ہیں، ہمارا کیا ہے، یہ عطیات تمہارے ہیں، ہمارے کیا ہے۔ ان کے چہرے کا اتارا ہوا حسن یوسف، ان کے چہرے کا اتارا ہوا حسن یوسف، تو نے سرکار کے انوار کو دیکھا کیا ہے، تو نے سرکار کے انوار کو دیکھا کیا ہے۔ عرش کے پار گئے آپ تو آئی آواز، لکھنے والے ہمارے محبوب ہیں شاعر بلاری کے محبوب مرحوم محبوب صاحب اللہ کی مغفرت فرمائے اور جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ تخلص بھی محبوب اختیار کرتے تھے، حقیقت میں سرکار خدا کے محبوب تھے، کس طرح انہوں نے تخلص کو بڑا خوبی سے نبھایا ہے۔ عرش کے پار گئے آپ تو آئی آواز، آئیے آئیے محبوب سے پردہ کیا ہے، آئیے آئیے محبوب سے پردہ کیا ہے۔ تو الحمدللہ میں تو سمجھتا ہوں آج کی محفل کا جو نثر میں آپ سننے کی کوشش کریں گے اس کا پورا حل ان اشعار میں نے سنا دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تولد ہوئی، دنیا میں تشریف لائے، صبح صادق کا وقت تھا، کل تک یہاں آپ نے سنا تھا، اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حالت سجدہ میں تھے، کلمے کی انگلی اوپر کی طرف اشارہ کر رہی تھی اور کچھ لب ہل رہے تھے، لب ہل رہے تھے، تو پہلی بار انہوں نے سنا دھیمی آواز میں کہ آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ پھر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میں اپنے کانوں کو نبی کے لب مبارک کے قریب لے کر چلی گئی تو پھر کیا سنتی ہوں کہ سرکار فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، میں خدا کا رسول ہوں، میں خدا کا رسول ہوں۔ پھر حضرت عبداللہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے جب سرکار کی تولد ہوئی تھی تو اس وقت میں کعبے کے طواف میں تھا، دیکھیے کیسے اوصاف حمیدہ والے تھے۔ علی الفجر کوئی تہجد کے لیے اٹھاتا تو اس وقت حضرت عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے تھے، چونکہ وقت ولادت قریب تھا، طواف کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہ رہے تھے، تو اسی وقت کعبے سے ایک آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، دو ٹائم صدا بلند ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر، میرا محبوب محمد دنیا میں تشریف لا چکا ہے، اور کعبہ جھک گیا، کعبہ جھک گیا، ایسا لگا کہ کعبہ سجدہ کر رہا ہے۔ حقیقت کوئی بلڈنگ جھکتی نہیں، آپ نے بارہا سنا ہوگا علماء کے زبانی، کئی ایسے اولیاء کرام گزرے ہیں کعبہ آ کر ان کا طواف کرتا ہے۔ اب لوگ مذاق کرتے ہیں ایسے دیوانے باتیں کرتے ہیں، کعبہ آیا گیا تو ان کا طواف کرا کرتے ہیں، وہاں کا کعبہ کہاں چلے گا تھا،
یہ بات کرتے نہیں مذاق میں، حالانکہ عقل کے اندھوں سمجھو بلڈنگ آگے طواف نہیں کرتی، کعبے کے جو انوار و تجلیات رہتے ہیں یہ اللہ والوں کے خاصان خدا کے گرد چکر کرتے ہیں، ان کا طواف کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے کسی سے سنا کہو آ کے میرا طواف کریں، دل و جان میں خدا کا حبیب رہتا ہے، کہو آ کے وہ زمانے والوں سے میرا طواف کریں، تو مطلب کیا ہے؟ جس نے خدا اور رسول کو مکمل اپنے دل میں بسا لیا ہے، ذات خدا اس کے دل میں سما گئی ہے، تو پھر یہی کعبہ بن گیا ہے، تجلیات کعبہ پھر وہیں ارد گرد طواف کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ الغرض حضرت بی بی آمینہ فرماتے ہیں پھر ایک صدا آئی۔ ایک صدا کیا آئی اتنے میں؟ کوئی کہنے والا صدا دے رہا ہے محمد صلی، ابھی نام بھی رکھا نہیں گیا ہے، اس مقدس نور، اس مقدس جو دنیا میں تشریف لایا ہے بچہ، اس کو کائنات کی ساری سیر کر دو، تاکہ جن و بشر، ملائکہ، چرندے، پرندے سب دیکھ لیں کہ کس شان والا نبی ہے، کس شان والا نبی ہے۔ پھر ایک فرشتہ آتا ہے، اپنے ساتھ جھربت فرشتوں کی لے کر آتا ہے، اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوتا ہے، کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ حضرت آمینہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ سارے صفات دے دو، وہ سارے صفات دے دو جو پچھلے انبیاء میں تھے، جیسے آدم علیہ السلام کے اخلاق کو دے دو، شیش علیہ السلام کی جو معرفت حاصل تھی اس معرفت کو دے دو، اور جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت کو دے دو، ابراہیم علیہ السلام کی خلیل بنا کر جو قلت کو دی گئی تھی خلت کو اس کو دے دو۔ پھر فرماتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی زبان عربی دے دو، اسحاق علیہ السلام جو راضی برضا الہی رہا کرتے تھے اس رضا الہی کو دے دو، اور یعقوب علیہ السلام کو ایک زمانے سے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے جدا رکھا گیا، جب ملایا تو جو خوشی حاصل ہوئی تھی وہ خوشی بھی دے دو۔ پھر آگے موسیٰ علیہ السلام میں جو دین کی سختی تھی وہ بھی حضرت کو دے دو، اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر بھی دے دو، اور یونس علیہ السلام کی اطاعت کو بھی دے دو۔ پھر فرمایا حضرت یوشع علیہ السلام میں جو حیات تھی وہ بھی دے دو، داؤد علیہ السلام کی خوش آوازی کو بھی دے دو، اور دانیال علیہ السلام کو جو محبت الہی تھی وہ محبت الہی کا ترکہ بھی سرکار کو دے دو، الیاس علیہ السلام کو جو وقار حاصل تھا اس وقار کو بھی نبی کو دے دو، یحییٰ علیہ السلام کی عصمت تھی وہ عصمت کو بھی دے دو، عیسیٰ علیہ السلام کو جو عفت اور زہد تھا اس کو بھی دے دو۔ الغرض ہر انبیاء میں ایک ایک پوشیدہ تنہا چیز رب نے چھپائی رکھی تھی، وہ ساری پوشیدہ چیزوں کو ایک ساتھ سب کچھ دے دو، چونکہ پچھلے انبیاء کو جو کچھ بھی ملا تھا اسی نور کے صدقے میں ملا، اسی نبی کے نور کے صدقے میں ملا تھا، آج ان کا حق انہی کو دے دو، ان کا حق انہی کو دے دو۔ جب یہ ہو چکا تو حضرت یوسف کا حسن بھی مل چکا، حضرت یوسف کا حسن بھی مل چکا، عیسیٰ کی پھونک بھی مل چکی، عیسیٰ کی پھونک بھی، اس پھول کا اثر بھی مل چکا، موسیٰ علیہ السلام کے ید بیضا کا کمال بھی حاصل ہو گیا، سب کمالات نبی ایک ذات میں رکھ دیے، اور اس ذات کو اب کیا نام دیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ابھی نام مبارک نہیں ہوا، شریعت میں جیسے بچہ پیدا ہونے کے 7ویں دن پر نام تو رکھا جاتا ہے، سرکار کا بھی یہی تھا عمل، دنیا میں تشریف آوری کے بعد 7ویں دن پر سرکار کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبدالمطلب نے رکھا۔ معمول یہ تھا کہ پچھلے جیسا ہے نا دادا کا نام، بڑے باپ کا نام، پردادا کا نام رکھا جاتا ہے، اسی طرح اہل قریش میں معمول تھا کہ پچھلے والوں کے نامہ رکھتے تھے۔ سرکار کا اب سارا نسب اٹھا کر دے دو تو آدم علیہ السلام تک کوئی بھی نام محمد والا نہیں ملتا، لیکن سرکار کا نام محمد رکھا گیا، جس کے معنی ہے سب سے زیادہ تعریف کیا، سب سے زیادہ تعریف کیا۔ اچھا آپ نماز پڑھتے ہیں نا، میں تو حسن ظن رکھتا ہوں آگے والوں سے کہ ہمیشہ آپ پڑھتے رہیں۔ اچھا نماز میں کوئی نماز ایسی ہے جو بغیر سورہ فاتحہ کی پڑھی جائے؟ لا صلاۃ بسورۃ الفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ اب پھر کہیں گے حضرت ایک ہے حضرت پھرنے جانے کے پہلے نہیں پڑھتے ہیں نماز جنازہ، وہ نماز جنازہ کہلاتی ہے، نماز نہیں ہے، وہ ہے صرف دعا، وہ ہے دعا۔
اور دعا کی اچھا ہمیشہ آپ سب مجالس میں دیکھتے ہیں، فاتحہ خانی میں دیکھتے ہیں نا، دعا کے ٹائم جو پکایا سامنے لا کے رکھتے ہیں. بنگلور میں ذرا دستور ہے، ذرا ہائیلی فیشن ہے، پکیا لو ذرا تو کچن میں ہے تو پڑھ لو کھانا تک پہنچ جاتا ہے. اس طرح کہتا ہے. میں بارہ کہتا ہوں نہیں بھائی، جس چیز پر فاتحہ پڑھنی ہو چیز سامنے ہو، وہ چیز سامنے ہو، یا اس کی ملکیت تمہاری ہو، یا جو مالک ہے تمہیں اجازت دے یا تم اس چیز پر فاتحہ پڑھو. ایسا نہیں کہ مٹھائی کی دکان کے سامنے میں گھر میں ایسا ثواب کرنا چاہتا ہوں، مٹھائی کی دکان کے سامنے جا کھڑ کر فاتحہ کے تو پڑھا لیتا کیا میں مٹھائی کا مالک ہوں؟ نہیں. کیا مٹھائی کا مالک اجازت جاتا تم نے پڑھ لے چل جاوا تو نہیں. تمہیں خریدو، جو خرید جاتی ہے اس کے مالک تمہیں ہوتی ہے، اس پر فاتحہ جائز ہو جاتی ہے. سمجھ گئے؟ اچھا سورہ فاتحہ پڑھتے نا، بڑے عقل والے ہیں، بڑے چاپلوس ہیں، ہم پالش لگاتے ہیں، اللہ کو جاگ ہائیڈرالک جاگ دیتے ہیں سب. اچھا اس کی ایک مثال میں سمجھاتا ہوں آپ کو. گھر پر روشن کے فقیر آیا سمجھتے ہیں، کلام میرا سختی کا ہے لیکن سمجھانے کے لیے. ابے روشن کیا تو خیرات دے بے گا. اب روشن دیتی گا ووٹوں نے نالائق ہے سو بے گتا ہے نا مجھے اکال بھیجے وہاں سے حقیقت ہے نا. اور اس کی جگہ اللہ کے نام کو کچھ دے دو بابا. ارے کون کی فقیر آیا دیکھو دیکھتے ہیں تٹو کہاں ہے وہ آٹھانے کہاں پڑی تھا رہے ہیں جیب میں تو ڈولتی. ہاں نہیں تو بھائی کون یہ وہ فریج میں وہ ٹھنڈا باسی ہے تک 2 دن سے 3 دن سے تک دیال اٹھا کو. ایسا مت دو. کس کے نام پہ مانگ رہا ہے وہ؟ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے. تم ترو تازہ کھاؤ اور خدا کے نام پر باسی. ایسا کبھی وہ لے کر ایک وہ بھر دے تو پھر تمہاری ساری چیز تباہ ہو جاتی ہے. تو کبھی غریب کو حقیر مت جانو. فقیر کی شکل میں، غریب کی شکل میں اللہ کا کون سا فرشتہ آتا ہے میں پتہ نہیں ہوتا. دل آزاری مت کرو. دینا ہی چاہتے ہو تو چیز کو گرم کر کے اسے ایسا دو کہ اسے تازہ لگے، ایسا تازہ لگے. الغرض فقیر آتا ہے اللہ کے نام کو دے دو، آدھے با روپیہ اٹھا کے دے. اللہ تمہارے بال بچوں کو سلامت رکھے. ارے کیا رہے ہمارے بال بچہ ہیں کہ سلامتی چاہ رہا ہے. ادھر آئے روپیہ لا رہے لے 5 روپے دے گا بال بچے. پھر اللہ تمہارے تجارت و کاروبار میں برکت دے. روزانہ شادی کے کیٹرنگ کا آرڈر آئے. فقیر اب دعا کر ابھی اچھی دعا کر رہا لاؤ 5 روپے لا یہ لے 20 روپے دے جا رہے اسے کیٹرنگ کے آرڈر میں آنا کی دعا کر رہا ہے. اب ایک سے ایک تعریفہ پل بنتا ہے. ہوتا اتنے تعریفہ کا پل جھاڑ بنتا ہوتا کہ روشن جہاں آٹھانے تلاش کرتے تھے 100 روپے دے رہا تھا. خوش ہوگی نا. تو حاصل کرنا ہے تو یہ دنیا کا دستور ہے پالش لگانا. تبھی جا کر خدا کو بھی جب تک پالش نہیں لگاتے ہیں تب تک دیتے ہیں. سب سے کیسے رکعت بنے سے قل واللہ احد نہیں پڑھ رہے ہیں ذرا پالش لگاتی ہیں. الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں تیرے لیے. الحمد مطلب کیا ہے؟ تمام تعریفیں. تو اللہ فرماتا ہے اے نادانو تمہاری عقل سے تم کہہ رہے ہو کہ تمام تعریفیں میرے لیے، لیکن تمام تعریفوں کے لیے جو ذات مختصر رکھی گئی ہے، مقدس رکھی گئی ہے، وہ محمد ہے، جس کے معنی ہے حد سے زیادہ تعریف کی ہوئی ذات. ہم تو خدا کی تعریف کر رہے ہیں، خدا نام رکھنے والا کہہ رہا ہے تم تعریف کرو. میری نگاہ میں اس ذات سے بڑھ کر تعریف والا کوئی نہیں ہے. پھر ہم بارش لگاتے ہیں الرحمن الرحیم. اے اللہ تو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. اب آٹھانے کی جگہ اللہ روپائے کا سوچتا. پھر تو مالک یوم الدین. اللہ آخرت کا مالک ہے. ارے آخرت کا بھی مالک سوچ رہا. اب مولا اور عطاؤں کی بارش کر سکتا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. بولتے نا. اب اس میں لے کو ہے نا 30 نمبر والے ذرا بہکاتے رہتے ہیں. نمبر خالی استعمال کرو 30 نمبر. کئی جگہ جگہ ان کو الگ الگ القاب سے بولا جاتا ہے نا. کہیں 6 نمبر بھی بولا جاتا ہے، کہیں 30 نمبر بھی بولا جاتا ہے، کہیں کچھ بولتا جاتا ہے. دیکھو بھئی تمہیں نماز پڑھ رہی ہیں نہیں. نماز میں اللہ سے کیا بولے تمہیں؟ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں. پھر نماز سے آگو ہے نا تم دوسرے سے مدد، وہ ولی سے مدد، یہ ولی سے مدد، وہ مرشد سے مدد، وہ پیر سے مدد. یہ سب غیر اللہ ہے، شرک ہے، بدعت ہے، فلاں فلاں ہے. بولے اللہ کب بولا تھا؟ اللہ کو ہمیں بول رہی ہیں. اللہ بولا نہیں کہ تم میری عبادت کر
اور ہمیں بول رہے ہیں اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ سے پوچھنا رہا تو پوچھو اللہ مدد کیسے حاصل کریں؟ تو انہیں بولتا صبر اور نماز سے مدد حاصل کریں. مدد حاصل کرنا چاہتے ہو تو صبر اور نماز سے حاصل کرو. کیا صبر خدا کا نام ہے؟ کیا نماز خدا کا نام ہے؟ کیا صبر خدا کی صفت ہے؟ کیا نماز خدا کی صفت ہے؟ نہیں. صبر اور نماز نہ خدا ہے نہ خدا کی صفت ہے. تو اس سے مدد مانگنے کے لیے اللہ خود حکم دے رہا ہے. یعنی غیر خدا سے حکم دے رہا ہے کہ مدد مانگو. غیر خدا سے مطلب یہ نہیں کہ ہم جا کر ہنومن سے مدد مانگیں گے، لکشمی سے مدد مانگیں گے، گنیشا سے مدد مانگیں گے. نہیں، وہ تو معبودان باطل ہیں. تم ایسے اللہ والوں کے پاس جا کر مدد مانگو جہاں تمہیں خدائی نظر آئے. جہاں تمہیں خدائی نظر آئے، خدا نمائی نظر نہ آئے، دنیا نمائی نظر نہ آئے. تو ایسے اللہ والوں سے مدد مانگنا شرک اور بدعت نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. سیدھے راستے پر کوئی بولتے ہیں اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. دیکھا نہیں والا دکھا کر بولتا ہے. ملیاس والا راستہ دکھا ہے، چلنے کی طاقت نہیں، اللہ ذرا مجھے چلا کر بولتا ہے. کس کے راستے پر؟ اہدنا الصراط المستقیم. جن پر تو نے انعام فرمایا. اب کس پر انعام فرمایا؟ تو اللہ جواب دیتا ہے انعم اللہ علی النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. میں نے انعام فرمایا ہے صدیقین کی جماعت پر، شہداء کی جماعت پر، صالحین کی جماعت پر. ان کے راستے کو تم اختیار کرو تو تم بھی ہدایت والے ہو جاؤ. اگر ان کے راستے سے بھٹک جاؤ گے تو پھر تم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں ہو جاؤ گے، ورنہ خدا کا غضب والا راستہ تم تلاش کرو. یہ تو سارا خلاصہ قرآن کا مل گیا. یہاں التجا بندے کی رب کے آگے ہے. شروع کر رہا ہے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے، لیکن جس کی تعریف ہم کر رہے ہیں وہ ہم سے کہہ رہا ہے ارے میں نے جو میرا محبوب ہے مجھ سے جدا کر کو تم تک میں دے دیا ہے. اب مانگنا چاہتے ہو تو اس سے مانگو. اب ساری تمہاری حاجتیں ہیں تو وہاں مانگو. پھر قرآن میں حکم فرما رہا ہے وَإِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ الرَّسُولُ لَوَجَدَ اللَّهُ تَوَّابًا رَحِيمًا. اے لوگو جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو گھبراؤ مت، نبی کی بارگاہ میں چلے جاؤ. اپنے ایک ایک گناہوں کو یاد کر کے صدق دل سے توبہ و استغفار کرو. اگر نبی بھی تمہارے حق میں رب کی بارگاہ میں دعا کر دیں گے تو پھر رب کو بے شک تم بخشنے والوں میں پاؤ گے. یہ ترجمہ ہے، یہ ترجمہ ہے. تو الغرض لفظ محمد کا اتنا بڑا وسیلہ ہے. لفظ محمد میں 4 الفاظ ہیں. میم ہے، میم دال. اللہ میں کتنے؟ 4. لا الہ الا اللہ میں 12. محمد الرسول اللہ میں 12. اللہ کبھی جدا نہیں کرنا چاہتا، نہ نور سے جدا کیا، نہ الفاظ کے حروف میں جدا کیا، سیم رکھا. 2 لفظ 2 میم کے درمیان ہے رکھا. 2 میم کے درمیان ہے رکھ کے ہمیں حیران کر دیا. حلاوت والے، حکومت والے، حیا والے سب پیکر ہے. وہ ہے میں سب کچھ ہے. 2 میم میں ہے کا مجموعہ چھپا ہوا ہے. اگر اس ہے کہ اس میں اسنا کو ہم اگر اپنا لیں تو دونوں میم کے پردے ہمارے سے اٹھا دیے جائیں گے. میم کا پردہ ہم سے اٹھا دیا جائے گا، پھر رب کا جلوہ ہمیں نظر آ جائے گا. تو کوشش یہی کرو، کوشش یہی کرو ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے اسوہ حسنہ پر چلتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کرو، تاکہ میم کا جو پردہ ہے، حمد اور میم کے درمیان صرف ایک فرق ہے. حمد کے سر پر میم کا تاج رکھ کر، حمد کے سر پر میم کا تاج رکھ کر اپنے ہی نور سے ذات محمد بنا دیا، اپنے ہی نور سے ذات محمد بنا دیا. الغرض محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتنی توصیف و تعریف ہے. اس کو ایک بار میں کہہ دیتا ہوں. اویس قرنی کیا صحابی رسول ہیں؟ میں اس بات سے کہتا ہوں، کبھی کبھی علماء بھی ذرے جوش میں آپ بولتے ہیں صحابی بولتے ہیں، کوئی کتابوں میں بھی لکھ دیتے ہیں صحابی. صحابی کون؟ جو ایمان کی حالت میں
اپنے ماتھے کی آنکھوں سے نبی کو زندگی میں دیکھا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ اب ابو جہل بھی دیکھا تھا لیکن ایمان سے نہیں، وہ صحابی نہیں تھا۔ اویس قرنی سرکار کا پورا عشق رکھنے والے تھے، آئے تھے ایک بار سرکار کا جلوہ کرنے کے لیے، لیکن سرکار کہیں باہر چلے گئے تھے، ماں بیماری تھی تو سرکار نے حکم دے دیا کہ جاؤ ماں کی خدمت کرنے چلے جاؤ۔ سرکار کے حکم پر چلے گئے ہیں لیکن تڑپ تھی۔ سرکار نے اپنے آخری وقت میں حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرماتے ہیں، اے عمر اور علی، بعد میرا ایک سچا عاشق ہے۔ ہمیں بول لینا عاشق بڑی بات کیا ہے، سرکار کہنا ہے، ہمیں لاکھ بولو ہمیں سرکار کے عاشق، ہمیں سرکار کے عاشق، ان کو پوچھو ہمیں ہی کہنے کا عاشق کے عین میں بھی نہیں ہے، صرف الفاظ میں ہی۔ سرکار جسے کہہ لیں یہ میرا عاشق ہے، کوئی جامی بن کر نکلا، کوئی دلائل الخیرات کا بانی بن کر نکلا، تو کوئی اویس قرنی بن کر نکلا، تو ایسے سرکار کہیں، سرکار جسے کہیں صبح قیامت تک اسے کوئی بجھا نہیں سکتا۔ اب پھر فرماتے ہیں اے علی و عمر، میرا جبہ مبارک میرا خیرن میں ایک عاشق ہے، میرا ایک صحابی ہے، نہیں فرمایا میرا ایک عاشق ہے، اس عاشق کو لے جا کر میرا جبہ مبارک دینا اور اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کے لیے دعا کرے۔ دیکھو وہ نبی جس کی دعا رد نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، وہ نبی حکم دے رہا ہے اویس قرنی سے دعا کے التجا کریں کہ دعا کریں کہ میری امت کی مغفرت ہو جائے۔ اب کتنا بلند مقام ہوگا اس عاشق کا۔ الغرض چلے گئے، واقعہ تو سب جانتے ہیں، وہ تھے پوچھتے جنگل ہمارے، وہ پاگل جاؤ جنگل ہمارا پاگل ہو کر بولے لوگ۔ اللہ والے اپنے آپ کی حقیقت کو چھپانے واسطے حلیہ بھی کچھ ایسا بنا لیتے تھے، کوئی مجنون سمجھے، کوئی پاگل سمجھے، کوئی دیوانہ سمجھے، پھدرے مارے، لگڑے مارے، گالیں دے، اس طرح۔ لیکن حقیقت میں وہ اللہ والے گوہر ہوتے ہیں، نایاب گوہر ہوتے ہیں۔ الغرض حضرت اویس قرنی کو پائے اور سلام عرض کیا۔ ہمارے آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام عرض کیا ہے، ان کا جبہ مبارک تمہیں دیا ہے اور گزارش کی ہے کہ امت کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ اب جبہ مبارک کو لیتے ہیں، سرکار کے پیشانی مبارک کو لے جا کر اس پر رکھ کر سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ بڑا طویل سجدہ ہوتا ہے، کافی وقت ہو جاتا ہے، کچھ حرکت نظر نہیں آتی۔ حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ڈسکس کر لیتے ہیں، آپس میں بحث کر لیتے ہیں، کہیں روح قبض نہیں ہو گئی ہیں۔ سب چھپکے بولتے تھے دیوانہ اگر تو اتنا صحیح دیوانہ ہے، چلے گا ایسے فٹ ہو گیا ہے، ایسا لگ رہا ہے۔ اب یہ ڈسکس کر جھنجھوڑ کر حلال آتی ہے نا، ذرا ہمارے اتنے شکایت وہ صحابہ میں تھی تو اب رہنا کیا بڑی بات نہیں، تو حالات سجدے سے باہر ہو جاتے۔ اے علی اور عمر، کاش تھوڑی دیر اور رک جاتے تو رب کو پورا منا لیتا، کاش تھوڑی دیر رکھ جاتے تو کل امت کی مغفرت میں رب سے کرا دیتا۔ بس اٹھ کر پوچھتے ہیں بتاؤ میرے سرکار کیسے ہیں، میرے سرکار کا حلیہ کیسا ہے، زلف مبارک کیسے ہیں، پیشانی مبارک کیسی ہے، ابروی خمدار کیسے ہیں، لب مبارک کیسے ہیں۔ وہ سورہ والضحیٰ کی ساری تشریح پوچھ دیتے ہیں، بتاتے ہیں دونوں ایسے ہیں ویسے ہیں۔ تو حضرت اویس قرنی فرماتے ہیں تم نے میرے سرکار کو دیکھا ہی نہیں، تم نے میرے سرکار کو دیکھا ہی نہیں۔ پریشان، دن رات، جنگ میں ساتھ، حجر میں ساتھ، عمرہ میں ساتھ، حج میں ساتھ، صفا مروہ میں ساتھ، منی مزدلفہ عرفات میں ساتھ، اتنی قربت، غار سور میں ساتھ، غار حرا میں ساتھ، ہر پل ہر جہاد میں ساتھ ہم سرکار کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ہم اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں سرکار کیسے ہیں، اور اویس قرنی کہہ رہے ہیں کہ سرکار میرے سرکار کو تم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر میرے سرکار حسین ہیں، ماننے پر ریڈی نہیں ہوتے دونوں، تو دونوں کا ہاتھ پکڑ کر اپنی چھوٹی جھوپڑی میں لے جاتی ہے۔ ایک کونے پہ بیمار ماں پڑی ہوئی تھی اور ایک ایسا پردہ تھا، اس پردے کو ہٹاتے ہیں۔ اس پردے کو جیسے ہی ہٹانا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک نمودار ہوتا ہے، اتنا حسین چہرہ ہوتا ہے، ساری زندگی میں حضرت عمر اور علی نے دیکھا ہی نہیں۔ تو مطلب کیا ہے؟
جیسی سرکار کی محبت تھی ویسی زیارت ہوا کرتی تھی. کیا وہ حدیث بھول گئے تو؟ سرکار کی بارگاہ میں ابو جہل آتا ہے اور عرض کرتا ہے اے محمد ابن عبداللہ تم سے بڑا بدترین شخص میں نے نہیں دیکھا, تم سے بڑا بدصورت شخص میں نے نہیں دیکھا. اے ابو بکر تم نے سچ کہا, اے ابو جہل تم نے سچ کہا. چلے جاتے ہیں. پھر تھوڑی دیر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول, آپ جیسا حسین و جمیل نہ کسی ماں نے جنا نہ کسی اور نے دیکھا, اتنے حسین و جمیل ہیں. اے ابو بکر تم نے سچ کہا. اب بیٹھے والے صحابہ پریشان, 1-2 منٹ پہلے ابو جہل آپ کو ایسا بولا, صحیح بولے, اب صدیق اکبر ایسا بول رہے ہیں, صحیح ہے. حقیقت کیا ہے سرکار سے پوچھتے ہیں, حقیقت کیا ہے؟ تو بولتے ہیں میں ذات خدا کا آئینہ ہوں, میں ذات خدا کا آئینہ ہوں. آئینے کے سامنے جو آتا ہے اپنے کو ہی دیکھتا ہے. ابو جہل آیا, ابو جہل آیا, اس کی بدصورتی کو اس نے دیکھا. ابو بکر آئے, اپنی خوبصورتی کو انہوں نے دیکھا. میں تو صرف خدا کی ذات کا آئینہ ہوں, دیکھنے والا صرف اپنا عکس مجھ میں دیکھتا ہے. تو مطلب کیا ہے؟ خدا کے رسول کا حلیہ بتانا آسان نہیں ہے. چونکہ میں نے وعدہ کیا اب جو ٹاپک آ رہی ہے سرکار کے حلیے سے لے کر ہے, سرکار کا حلیہ کیسا تھا, چہرے مبارک کیسا تھا, سینہ کیسا تھا, قدم کیسے تھے, انگلیاں کیسے تھے, چلے تو کیسا چلتے تھے, یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ صحابہ کے بتائے ہوئے چیزیں. لیکن اس سے بڑھ کر ہمارے تصور سے بڑھ کر سرکار آ رہا ہے. سمجھے میری بات؟ جو الفاظ یہاں پر دیے گئے ہیں اسی الفاظ کو میں دہراؤں گا. میری طرف سے کچھ نہیں ہے, صحابہ کے الفاظ رہیں گے, لیکن میرا ایمان ہے اس سے بڑھ کر سرکار کا جمال دیکھنا ہو تو کوئی اویس قرنی سے پوچھے, سرکار کا کمال دیکھنا ہو تو صحابہ سے پوچھے. الغرض جب حلیہ مبارک کی بات آتی ہے تو سرکار ذات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نور کی طرح تھا, آفتاب کی نور کی طرح تھا, سورج کی طرح روشن تھا. فرق اتنا تھا سورج کی روشنی میں گرمی ہوتی تھی, سرکار کی اس روشنی سے بہت ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی, ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی. پھر آگے چلتے ہیں, سفید تھا, اس میں ملاحت تھی اور بے حد حسین معلوم ہوتا تھا. سفید تھا, ملاحت, دیکھنے والے پر ایک ایسا کشش چھا لیتا تھا اور بڑا خوبصورت اور پرکشش چہرہ تھا سرکار کا. اور لمبے قد والے تھے, لمبے قد سے پست تھا, یعنی کوئی اگر بڑا اونچا ہے تو اس سے ذرا پست مطلب میڈیم, ایسا سمجھو سرکار کا ہائٹ کیا تھا, میڈیم تھا. اگر کوئی ایک سرکار کا معجزہ یہ بھی تھا, اگر کوئی لمبا بازو آ جاتا تو اس سے بھی بڑا قد سرکار کا لگتا تھا, اس سے بھی بڑا قد سرکار کا لگتا تھا. اگر کوئی چھوٹا آ جاتا تو پھر سرکار کا قد چھوٹا نہیں ہوتا تھا, سرکار کا متوسط ایسے ہی رہتا تھا. اونچوں سے اونچا, اعلیٰ سے اعلیٰ, اونچوں سے اونچا, اعلیٰ سے اعلیٰ, یہ ہے میرے سرکار کا جلوہ, یہ ہے میرے سرکار کا جلوہ. پھر سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا, سر مبارک تھوڑا اعتدال نارمل صحیح سے ذرا بڑا تھا. بال مبارک کھلے ہوئے تھے, سر کے بال مبارک کان کی لو تک رہتے تھے, زیادہ سے زیادہ دراز گردن تک ہوتے تھے. کبھی کسی صحابی نے گردن سے دراز سرکار کے بالوں کو نہیں دیکھا. کبھی کوئی کسی کے بال لمبے دیکھے تو اعتراض مت کرو, یہ بھی ایک نبی کی سنت ہے, یہ بھی ایک نبی کی سنت ہے. جیسا ہمارے رضوی کے بال ہیں, کیا بھی بال بڑھانا نہیں, حجاب ملا نہیں آتی, بے شک ملا ہے. میری عقیدت سرکار سے ہے, میں نے پڑھ رکھا ہے سرکار کے بال اس طرح تھے, زلف ایسے تھے, گھنگرو تھے, اسی لیے میں نے سجایا ہے. کاش اس کے صدقے کل میری مغفرت فرما دے سرکار. آل میں بھی وہ کمال ہوتا ہے جو سرکار میں ہوتا ہے. تو یہی چیز تھی. پھر آگے چلے, پیشانی نہایت چمکدار اور کشادہ تھی, ابرو خمدار باریک تھے, ملے ہوئے نہیں تھے, دونوں میں جگہ تھی, دونوں بھویں بولتے نا, بھویں ملے نہیں تھے, بیچ میں جگہ تھی. کبھی کبھی غصے کی علامت سرکار کو آ جاتی تو ایک رگ یہاں پہ نمودار ہو جاتا, دو ابروؤں کے درمیان ایک رگ بلند ہو کر نظر آ جاتی. تو اس کا معنی یہی تھا کہ سرکار اس چیز سے خفگی ہیں, اس چیز سے خفگی ہیں. اس چیز کو اس وقت دیکھا تھا جب ایک صحابی رسول بوڑھے نے
جو ضعیف ہو گئے تھے، بال سفید ہو گئے تھے، ایک بار انہوں نے اپنی بالوں کی رنگت کو بدل کے سرکار کے سامنے آ گیا تو سارے صحابہ نے دیکھا کہ زلفوں کے درمیان رگ موٹی ہو گئی. مطلب کیا ہے؟ علامت غصہ، ناپسندگی. ناپسندگی یہ ایک علامت تھی. پھر آگے چلتے ہیں. اس پر ابتداءً دیکھنے والے کو آپ کی ناک بڑی معلوم ہوتی تھی، لیکن بغور دیکھے تو چہرے کے مطابق بڑی حسین و جمیل معلوم ہوا کرتی تھی. کان مبارک کا کیا کہنا؟ میرا تو علم تو خاک کے برابر، ذرے کے برابر نہیں ہے. مجدد دین و ملت سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. تو کان کی سماعت کیا ہے؟ قرآن کو پوچھیں گے پہلے. اے قرآن بتا نبی کے کان کیسے ہوتے ہیں؟ دیکھنے میں نہیں، سماعت میں. سورہ نمل ہے قرآن شریف. نمل مطلب چونٹی. چونٹی کا واقعہ سلیمان علیہ السلام نبیانہ کا واقعہ ہے. ایک بار سلیمان نبیانہ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر چلے تھے. دور سے چونٹیوں کا سردار اپنے چونٹیوں کو لے کر بھیل سے باہر نکلا تھا. فوراً بول دیا ارے چونٹیوں اپنے اپنے بھیلوں میں چھپ جاؤ، سلیمان اور ان کا لشکر آ رہا ہے، کبھی غفلت سے ہمیں روند نہ ڈالے. چونٹی کے سردار کی بات سن کر بہت دور حضرت سلیمان آ رہے تھے، ہنس پڑے. اچانک ہنس پڑے. صحابہ ان کے پریشان، ایسی کیا بات ہوئی ہنسی والی جو سلیمان نبی نے ہنس دیے ہیں؟ تو فرماتے ہیں یہاں سے دور چونٹیوں کا ایک قبیلہ رہتا ہے، ان کا سردار اپنی چونٹیوں سے یہ بات کہہ رہا ہے، اس کی بات کو سن کر میں ہنس رہا ہوں. تو یہ تو نبی کے کان تھے. سلیمان نبیانہ کے سننے پر مجھے حیرت نہیں ہے، حیرت اور تعجب مجھے وہ چونٹی پر ہو رہی ہے جو جان لی کہ سلیمان نبیانہ کا لشکر آ رہا ہے. لشکر بھی آ رہا ہے اور کس کا لشکر آ رہا ہے وہ بھی دیکھ. جب اللہ کی عطا کسی پر ہو جاتی ہے تو ہر چیز اعضائے بدن میں طاقت خود بخود آ ہی جاتی ہے، خود بخود آ ہی جاتی ہے. سلیمان نبیانہ کے کان کا جب وہ عالم تھا تو میرے سرکار کے کان کا عالم کیا ہے دیکھیں گے. سرکار معراج کی رات جنت کے مشاہدے کو لیے گئے. جیسے اس جنت میں قدم رکھا، اپنے سے پہلے چند قدموں کی آہٹ کو سرکار نے سنا. حدیث پاک میں ہے نا، جب مردے کو دفن کر کے 40 قدم آتے ہیں تو اس درمیان مردہ پہچانتا ہے کون قدموں کی آواز سے کون آیا تھا. تمہاری قدموں کی چلنے کی آواز سے مردہ پہچان رہا ہے کہ کون آیا تھا دفنانے. ایک نانور مردے کی حالت یہ ہے. تو نبی جن قدموں کی آواز کو سن لیے جان گئے یہ بلال کے قدموں کی آہٹ ہے. حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ ہے. معراج سے سرکار زمین پر آئے، صحابہ کے درمیان بلال کو طلب کیا ہے بلال ایسا کیا عمل کرتے ہو کہ جنت میں مجھ سے پہلے تمہاری قدموں کی آواز میں نے سنی. تو حضرت بلال فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نہیں جانتا میرے پاس کیا عمل ہے، لیکن جب میں فجر کے لیے وضو بناتا ہوں، وضو بنا کر پہلے 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں. سرکار نے نہیں کہا تھا کبھی، یہ خود اس کے شکرانے پر پڑھ رہے تھے، وضو کے شکرانے پر. تو سرکار فرماتے ہیں بلال تمہارے اسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت میں تمہیں میرا غلام بنا دیا. میں اونٹ پر سوار ہو کر جاؤں گا اور اونٹ کی نکیل کو تھام کر اب آگے جاؤ گے. اسی لیے جنت میں میرے قدموں کی آہٹ سے پہلے تم نے میری قدموں، آپ کے قدموں کی آہٹ میں نے سن لی. یہ نبی کے کان ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت بھی بڑی علم رکھنے والی ذات ہے. ضروری نہیں کہ مدینے کو جا کر مواجہ شریف کے سامنے ہی پکارے، وہ تو ادب والا مقام ہے. وہاں اپنی سانسوں کو بھی بند کر کے رکھنا ہے. جنہیں تو باعزید جا ادب گاہیز زیر آسماں زرش نازل تر نفس کو زمین آیا جنہیں تو باعزید جا. تو ہم یہاں سے پکار لیں گے، سرکار سنیں گے. جب جنت سے بلال کے قدموں کی آواز سن سکتے ہیں تو سرا سے ان کے غلاموں کی پکار کو کیوں نہیں سن سکتے؟ بے شک سن لیں گے انشاءاللہ. وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے، شاید آپ کے پاس تو وقت ہوگا سننے کے لیے، لیکن پھر مجھے شام میں جا کر پھر ہے نلب کشائی کرنا ہے. تو انشاءاللہ میری بات میں یہیں ختم کروں گا. انشاءاللہ پھر اتوار کی شام کو میں آؤں گا، اتوار کی شام کو پھر میں آؤں گا. تو پھر اسی ٹاپک کو میں انشاءاللہ کنٹینیو کروں گا. ابھی لفظ محمد کے صفات کو آیا نہیں، اس کے صفات اور برکات کی طرف آیا نہیں. آج سوچا تھا صفات و برکات، لیکن لفظ محمد کی ترجمانی ہی اتنی طویل ہو گئی کہ کاش دوران گفتگو کہنے میں آیات قرآنیہ احادیث کی روشنی میں
مجھ نا علم لا کم علمی والے سے کچھ اگر غلطی ہو گئی ہے آپ کو سامنے حاضر و ناظر خدا کی بارگاہ میں بنا کر صدق دل سے توبہ و استغفار کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ و اتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اچھا ہمارے موزن نیاز صاحب ہمارے شاعری کی ایک گزارش ہے کہ آج کل تو موبائل تو بچہ ہے بڑا سب کچھ دیکھ رہے ہیں, یوٹیوب تو دیکھتے ہیں, گانے وغیرہ دیکھنے کے بجائے کم از کم دینی معلومات کو تو حاصل کر لیں. وقت پر ایک چینل یہ لوگوں نے بنایا رکھا ہے, کیا بھی وہ غلامان مہوی, اگر اس کو کلک کر لیے تو شارق کا اکاؤنٹ یا سبسکرائب کرنا, اس پر لکھا رہتا ہے سبسکرائب کرو, ایک بیل کا بٹن بھی رہتا ہوں, بیل کو بھی دبا ڈالے تو کب اپلوڈ کیا نیا ہوتا ہے وہ سب دیکھ سکتے رہتے ہیں انشاءاللہ. ہر پروگرام ہاں, اس پہ دو چیزیں بنائی گئی ہیں. ایک خانقاہی تعلیم, خانقاہ سبحانیہ کے نام سے خانقاہی تعلیم ہے جو معرفت کی تعلیم ہے, اس کو پھیلایا جا رہا ہے. اور دوسرا خواجہ غریب نواز ویلفیئر اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ ہے, اس سے امدادی کام جو ہو رہے ہیں خانقاہ کی سرپرستی میں, یہ بھی ایک ویب سائٹ کریٹ ہوا ہے. رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس کے آگے سرے سروراں ہم رہے, اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام, وہ کرم کی گھٹا گے سوئے مشک سالکے, ابر رافت پہ لاکھوں سلام. لگتے لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی, استقامت پہ لاکھوں سلام. لگتے دل ہر جگر چاک سے شانہ کر کرنے کی حالت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. چشمہ مہر میں موج نور جلال, اس رگے ہاشمیت پہ لاکھوں سلام. جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا, اس جبی نے سعادت پہ لاکھوں سلام. ان کی آنکھوں پہ وہ سایہ افغن مجاز اللہ, قصر رحمت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں
لاکھوں سلام الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الفاتحہ.